نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں پہلے مومنین اور متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد غیر مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ غیر مومنین میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے کفر پر اعلان اظہار کیا۔ مذکور صدر 2 آیتیں انہی کے متعلق ہیں جو بیان کی گئی، جو تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اعلان اعلان کفر کے اظہار کی جرات نہیں کی اور انہوں نے بظاہر مسلمانوں سے موافقت کی ہے، در پردہ وہ کافر ہیں یعنی منافق۔ ان کو قرآن مجید کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی 13 آیتوں میں منافقین کے احوال بیان ہوئے ہیں، ان کی مذمت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بعد کفار کا بیان کیا ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہنچانی جاتی ہے، چونکہ کفر ایمان کی ضد ہے۔ کفار دائمی طور پر عذاب میں مبتلا رہیں گے اور کبھی بھی نجات نہیں پائیں گے۔ تو علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفر میں لغت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپا دینا۔ رات کو بھی کافر ہی کہتے ہیں چونکہ وہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر ہی کہتے ہیں چونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اور جو شخص نعمت کو چھپائے، اس کا شکر ادا نہ کرے، اس کے فعل کو کفر اور کفران نعمت کہتے ہیں۔ سب سے بڑا کفر وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ نمل میں ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے،
شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کفر کا معنی کفران نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس آیت میں کافر کا لفظ مطلقاً بولا گیا جائے تو اس سے متعارف وہ شخص ہے جو وحدانیت یا شریعت یا نبوت یا ان تینوں کا انکار کرے۔ انذار کا معنی ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا۔ ختم کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا اور ڈھانپ دینا کہ اس میں دوسری کسی چیز سے داخل نہ ہو سکے، دوسری کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ قلوب عقول ہیں، یعنی ان کی عقل کو اس طرح ڈھانپ دیا کہ ان میں ایمان اور روح داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے قلوب عقول کو اس ظرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ سمع سے مراد کان ہیں، ابصار سے مراد آنکھیں ہیں، جن کے رنگ شکل دیر مبصرات کا ادراک کیا جاتا ہے۔ غشاوہ کا معنی پردہ۔ مقصود یہ کہ کفار اللہ کی آیات کو دیکھنے سے از خود دانستہ اندھے بن گئے۔ عذاب کے معنی عبرتناک سزا۔ عذاب زائل کرنے کو بھی کہتے ہیں اور سزا اور آرام اور لذت کو زائل کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک محلہ بنا لیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مر گئے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں اور ہدایت پر آپ کی اتباع کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے، وہی ایمان لائیں گے، اور وہی لوگ گمراہ رہیں گے جن کے ازل میں شقاوت لکھ دی گئی ہے۔ ایک روایت حضرت انس کے بارے میں بھی ہے، ان سے ہے کہ کفار مراد ہیں جو بدر میں قتل کیے گئے۔ اس آیت سے معین کافر مراد ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور علماء یہود۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے قدیم ہونے میں متزلہ کا اعتراض اور اس کا جواب یہ ہے، متزلہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو لہب وغیرہ نے کفر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ انہوں نے کفر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ان کے کفر کے بعد حادث ہوا، لہذا قرآن حادث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل سنت کے جواب میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا علم بھی حادث ہونا چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے کفر کیا تب ہی اللہ کو اس کے کفر ہونے کا علم ہوا۔ اگر ان کے کفر سے پہلے یہ علم ہو، انہوں نے کفر کر لیا ہے، تو یہ واقعہ کے خلاف ہے، اور اگر پہلے یہ علم تھا کہ وہ کفر کریں گے، پھر یہ علم ہوا کہ انہوں نے کفر کر لیا، تو اس کے علم میں تغیر آ گیا۔ ہر متغیر حادث ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ کا علم بھی حادث ہو جائے گا۔ حالانکہ متزلہ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس میں ماضی، حال اور مستقبل
حال اور استقبال کی اضافات نہیں ہیں، ان اضافات کے تغیر سے اصل صفت علم میں تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا ازل میں اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کے کفر کا علم ہے، پھر جب اس کا ماضی سے تعلق ہوگا تو اس کی اور تعبیر ہوگی، حال سے تعلق ہوگا تو تعبیر اور ہوگی، مستقبل سے تعلق ہوگا تو تعبیر اور ہوگی۔ یعنی ابو لہب کفر کرے گا اور وہ کفر کر رہا ہے اور وہ کفر کر چکا ہے، یہ تغیر مطلق اصل لغت میں تغیر نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص ایک ستون کے گرد گھوم رہا ہے تو کبھی وہ ستون کے سامنے ہوگا، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، لیکن یہ ان اوضاع اور نسبتوں میں تغیر ہے، اس شخص کی ذات میں تغیر نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے علم کا تعلق بھی جب مختلف زمانوں میں ہوگا تو ان تعلقات میں تغیر ہوگا، نفس علم میں تغیر نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ کا کلام نفسی بھی ازلی ہے، اس کا تعلقات میں تغیر ہوگا، نفس علم میں تغیر نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ کا کلام نفسی بھی ازلی ہے۔ تو مثلا ابو لہب کفر کرے گا، ابو لہب کفر کر لیا وغیرہ، ان کی صفت کلام جو کلام نفسی ہے اس میں کوئی تغیر اختلاف نہیں۔ قرآن مجید میں یہاں بھی ماضی کے صیغے واقع ہوئے ہیں، متضلہ ان میں سے اسی طرح استدلال کرتے ہیں، اس کا یہی معنی ہے۔ یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، اور جن الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں وہ کلام لفظی ہے، قدیم کلام نفسی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اس پر بحث اپنے مقام میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی ہے، اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور دیگر جن کفار کے متعلق خبر دی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے۔ ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں، اور ممتنع لذاتہ کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ انسان کی وسعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ ابو لہب مثلا ایمان لانے کا فی نفسی مکلف ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق لا یومنون فرمایا ہے، اور اس آیت سے صرف نظر کر کے بھی نفسی اس کا ایمان لانا ممکن بالذات ہے، اور وہ اسی اعتبار سے ایمان لانے کا مکلف ہے، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے سے وہ چیز نفس امکان سے خارج نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کیجیے اللہ تعالیٰ کو زید کے متعلق علم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اب زید کا نماز پڑھنا محال ہوگا، چونکہ اگر وہ نماز پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر ہے اور اس سے وہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جہل محال بالذات ہے، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زید کو نماز پڑھنے کا مکلف کرنا محال ہے، مکلف کرنا ہے، کیونکہ اس کے نماز پڑھنے کا محال ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے قطع نظر فی نفس اس کا نماز پڑھنا ممکن ہے، اور وہ اس اعتبار سے نماز پڑھنے کا مکلف ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق عدم وقوع کی خبر دی ہے، یہ اس کو جس چیز کے عدم وقوع کا علم ہے اس کے وقوع کا مکلف کرنا ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے، اور اس کے ساتھ مکلف کرنا جائز، اور جس چیز کا واقع ہونا محال بالغیر ہے کیونکہ وہ اللہ کے کذب یا اس کے جہل کو مستلزم ہے، دونوں محال بالذات ہیں۔ یہ واضح رہے جن کا ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ۔ اگر یہ سوال ہو کہ جب یہ کفار تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے گی تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں
کہ ہم کو تبلیغ ہی نہیں کی گئی، ہم اسلام کیسے لاتے، لہٰذا اس پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ان کو تبلیغ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ثواب حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے، جیسا کہ بت پرستوں کے متعلق فرمایا اگر تم اپنے بتوں کو اپنی ہدایت کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے، لہذا تمہارے لیے برابر ہے، ان کو پکارو یا چپ رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو ان کے لیے اسلام کے دلائل پر غور و فکر کرنا، ان کو سننا دیکھنا ممکن نہ رہا۔ تو اس صورت میں اگر وہ ایمان لائیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، ایمان نہ لائیں تو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں راسخ ہو گئے، کفر اور مسیحیت میں والہانہ محبت پیدا کرنے لگے، ایمان اور عبادت الہی کو بہت برا جاننے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے سے اعراض و امتناع پر ڈٹے رہے اور اپنی بیجا ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی ہٹ درمی کی سزا میں ان کے دلوں اور دماغوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ قبول حق کے قابل ہی نہ رہے اور کان حق کی سماعت سے عاری ہو گئے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے سے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ انسان کی آنکھ خارج ہیں اور اپنے نفس میں جس صلاحیت سے دلائل توحید دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے وہ صلاحیت سلب کر لی اور ان کو ان کی آنکھوں پر پردہ کے ساتھ تعبیر فرمایا، ورنہ حصی طور پر اس کے دلوں اور کانوں پر کوئی مہر تھی اور نہ ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مسلسل ہٹ درمی اناد کی سزا میں اس سے قبول حق کی استطاعت طلب کر لی۔ اس کو حق تعالیٰ نے حسب ذیل آیتوں سے تعبیر فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور دوسری جگہ فرمایا آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور تیسری جگہ فرمایا تم ان کی اتنی بڑی عہد شکنی کی وجہ سے ہم ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پہلے ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی ہٹ درمی کی وجہ سے بطور سزا ان کے دلوں پر کانوں پر قبول حق کے قبول نہ رہنے دیا، پھر ان کے عہد توڑنے، اللہ کی یاد کا انکار کرنے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو انہیں میں ایمان نہیں لائیں گے، مگر تھوڑے اور کفر کے سبب مریم پر علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے بھی۔ اگر اللہ ان میں کوئی بلائی جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا، اور ایک جگہ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو گناہ کرتا ہے ان کے دل میں ایک سیاہ نشان ہو جاتا ہے، بس اگر وہ توبہ کرے اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ہر چند کے ان حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیحیت سے مومن کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور اگر مسیحیت سے توبہ نہ کی جائے تو وہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اس حدیث سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب مسیحیت سے دل کی زنگ چڑھ جاتا ہے، مسیحیت پر اصرار سے وہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے، تو کفر اور اس پر اصرار ہٹ درمی سے تو دل بطریقہ اولا مکمل طور پر سیاہ و طریق ہو جاتا ہے۔ دل کی یہ سیاہی اور طریقی کفار کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ کا ان پر کوئی ظلم اور جبر نہیں ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ قلب گوشت کا ایک سنوبری عضو ہے، اس کا کام خون کی تمام جسم سے پہنچانا ہے، خون کو وہ جسم کے اندر پمپ کرتا ہے، خون کے پھیلنے اور سکڑنے کے پورے جسم میں خون کو گردش کرتا ہے۔ جب طب اور میڈیکل سائنس کی زبان میں دل کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے۔ ادب اور روزمرہ گفتگو میں دل کے لفظ سے عقل کا ارادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ
سوچ و بچار غور و فکر علم و ادراک کا محل عقل ہے، اور قرآن طب میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں عرب کی عام رواج اور اسلوب کلام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید کی زبان میں قلب سے عقل ہی مراد ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ بات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔